بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس فصل میں انہوں نے گفتگو شروع کی اور اس میں کہا تنبیہ۔ تو تنبیہ وہاں پر لایا جاتا ہے کہ جہاں پر اس سے پہلے اس کو ہو چکا، اگر آنے والی بحث کی جانب پہلے اشارہ بھی نہ گزرا ہو تو تنبیہ کا عنوان دینا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ تنبیہ جگانے کے لیے ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے، انسان کی جو سوچ ہے جیسے خدشہ ہو کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس چیز کی طرف توجہ کے لیے ہے۔ جب آپ نے اشارہ ہی نہیں کیا تو پھر متنبہ کرنے کے کیا معنی؟ اشارہ پہلے گزر چکا ہو تو اب اس ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اگر پہلے آپ کی توجہ نہ گئی ہو یا گئی ہو اور آپ مکمل طور پہ بات کو نہ سمجھے ہوں تو اب اس تصریح سے آپ بات کو سمجھ جائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ قبل میں جو گفتگو گزری مضطرب کے اندر بھی گزری اور مدرج کے اندر بھی گزری، تو بالخصوص مدرج کے اندر اس میں کیا کہا؟ وَإِنْ أَدْرَجَ الرَّاوِي كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيٍّ غرض من الأغراض كبيان اللغة أو تفسير للمعنى أو تقييد للمطلق۔ تو راوی نے اپنی یا کسی اور کی کلام ثابت کی، اس کے اندر اس کے اندر اضافہ کر دیا، بیان لغت کے لیے، تفسیر معنی کے لیے، تقیید مطلق کے لیے، تو بہرحال یہ کیا کہلائے گی؟ حدیث مدرج کہلائے گی۔ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جو احادیث طیبہ، جو روایات ہمارے سامنے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ وہ کلمات ہوں کہ جو بے عین ہا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوئے، یا حدیث موقوف ہے تو بے عین ہا صحابہ کرام کی زبان سے یہی بے عین ہا یہی کلمات لازم نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ راوی نے تفسیر معنی کے لیے کچھ الفاظ، اس طرح کی بات آئی ذہن میں، اس لیے تنبیہ میں بحث لے کر آئے ہیں کہ روایت بالمعنی کی جانب، کہ روایت بالمعنی درست نہیں ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ وَهَذَا الْمَبْحَثُ يَنْجَرُّ إِلَى رِوَایَةِ الْحَدِيثِ وَنَقْلِهِ بِالْمَعْنَى، کہ وہ ہے یہ ہمیں کھینچ کر لے جاتی کس کی طرف؟ حدیث کی روایت اور حدیث کی نقل بالمعنی کی جانب، کہ آیا روایت بالمعنی اور جو نقل بالمعنی ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ قرآن عظیم کی روایت بالمعنی تو نہیں ہو سکتی، پہلے بھی اصول تفسیر میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ الفاظ بھی وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیے گئے، الفاظ بھی من اللہ ہیں، معانی تو من اللہ ہیں، الفاظ بھی من اللہ ہیں، تو قرآن عظیم میں روایت بالمعنی کا تصور نہیں ہے۔ حدیث روایت تراکیب و مفہومات الخطاب، اصل میں جو راوی ہے وہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ اگر جاہل ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں یہ لفظ بدلوں گا تو اس کے معنی کیا بنیں گے، یہ لفظ بدلوں گا تو معنی کیا بنیں گے، تو بعض لوگ اتنے مطلب کم علم اور کم فہم ہوتے ہیں، ان کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ بھئی اس نے کہا کہ ما فعل ابو کا بحمارہ، تو اس نے کہا باعہ، تو اس نے کہا باعہ، تو اس نے پوچھا بھی یہ باعہ کیوں؟ تو اس نے کہا بحمارہ میں تم نے را کو کسرہ کیوں دیا؟ اس نے کہا اس کے اوپر تو بحمارہ میں با ہے، تو اس نے کہا باعہ میں بھی تو با ہے، تمہارا جو با ہے وہ کسرہ دے سکتا ہے، وہ جر دے سکتا ہے، تو ہمارا با جر نہیں دے سکتا۔ تو یہ پڑھا، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے اوریجنل واقعہ کہ جو ہے مسجد میں صف پوری ہو گئی، جماعت پوری ہو گئی اور لوگ پورے ہو گئے، تو
دوست آئے اور وہ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جماعت کھڑی تھی، وہ امام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو جب سلام پھیرا سب نے تو انہوں نے پوچھا ان لوگوں سے، ارے بھائی تم ادھر امام کے ساتھ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اتنی جگہ پڑی تھی، اکیلے کھڑا تھا یہ، تو ہم نے کہا بھی ہم بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں، پیچھے جگہ نہیں تھی۔ تو مسئلہ یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ علمی انحطاط اتنا بھی شکار ہوتے ہیں، ایسے اس قسم کے وہ لوگ جو اسالیب کلام کو نہ سمجھتے ہوں، جو مفہومات خطاب کو نہ سمجھتے ہوں، جن کو اس چیز کی کوئی درک نہیں ہے کہ میں یہ لفظ بدلوں گا تو معنی کہاں چلے جائیں گے، یہ لفظ بدلوں گا تو معنی کہاں چلے جائیں گے، انہیں روایت بالمعنی کی بالکل اجازت نہیں۔ وہ الفاظ ہی جو انہوں نے سنے وہی روایت کریں گے، انہیں روایت بالمعنی کی اجازت نہیں۔ لیکن اگر وہ مفہومات خطاب کو جانتا ہے، اس اسالیب کلام کا ماہر ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں اختلاف ہے، بات ذہن میں رہے۔ جو جاہل ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے بارے میں ایک ہی رائے ہے کہ وہ روایت بالمعنی نہیں کر سکتا، وہ روایت باللفظ ہی کرے گا۔ البتہ جو عالم ہے، بالعربیت ہے، ماہر ہے فی اسالیب الکلام، عارف بخواص تراکیب ہے، عارف بمفہومات الخطاب ہے، تو اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ آدمی یہ کر سکتا ہے روایت بالمعنی۔ یہ شرطیں ہم کیوں لگائیں؟ یہ کہا کہ لا یخطئ بزیادت و نقصان، کہ تاکہ جب یہ چیزیں وہ جانتا ہوگا تو اب زیادت نقصان میں خطا نہیں کرے گا۔ اگر کوئی لفظ بڑھاتا ہے تو سوچ سمجھ کے بڑھائے گا، اگر کم کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے کم کرے گا۔ وقیل جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات، دیکھیں کہ ایک رائے یہ ہے کہ مطلقاً جائز ہے، لیکن کس شخص کے لیے؟ جو عالم بمفہومات الخطاب ہے، ماہر فی اسالیب الکلام ہے، عالم بالعربیت ہے، اس کے لیے مطلقاً جائز ہے، ایک رائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، مفردات میں جائز ہے، مرکبات میں جائز نہیں ہے۔ مفردات کو بالمعنی روایت کر سکتا ہے، مرکبات میں بالمعنی نہیں۔ مثلا اسد کی جگہ لیث کہہ دیے تو یہ ہو سکتا ہے، رأیت اسدا فی الحمام، یہ پورا جملہ، اب اس کو بالمعنی وہ روایت نہیں کر سکتا۔ انبت الربیع البقلا، اور احیا الربیع احیا شباب الزمان، اس کو بالمعنی روایت کرے، پورے جملے کو بالمعنی روایت نہیں کر سکتا، مفردات کو بالمعنی روایت کر سکتا ہے۔ دوسری رائے یہ دیکھیں، وکیل جائز فی مفردات الالفاظ دون المرکبات، یہ دو رائے۔ تیسری رائے یہ کہ جائز لمن استحضر الفاظہ حتی یتمکن من التصرف فیہ، تیسری رائے یہ کہ جس کو الفاظ ذہن میں ہوں وہ بالمعنی روایت کر سکتا ہے۔ اگر الفاظ اس کے ذہن میں نہیں ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ کمی بیشی کر جائے، الفاظ تو اس کے ذہن میں ہے نہیں، تو کس کے معنی وہ کر رہا ہے؟ جس کے وہ معنی، وہ جن معنی کو سمجھا، ہو سکتا ہے کہ پہلے اس نے الفاظ سنے ہوں اور معنی اس کے ذہن میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، لہٰذا الفاظ ذہن میں موجود ہیں تو بالمعنی روایت کر سکتا ہے، الفاظ موجود ہوں تو بالمعنی روایت نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری رائے ہوگی۔ چوتھی، وکیل جائز لمن یحفظ معانی الحدیث ونسی الفاظها للضرورت فی تحصیل الاحکام، واما من استحضر الالفاظ فلا یجوز له لعدم الضرورت۔ تو چوتھی رائے یہ ہے کہ جس شخص کو معنی ذہن میں ہو، الفاظ ذہن میں نہ ہوں، وہ روایت کر سکتا ہے۔ جس کو الفاظ ذہن میں ہوں وہ روایت بالمعنی نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کے ذہن میں معنی تو حدیث کے موجود ہیں، الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اب اگر آپ اس کو بیان نہیں کرتے تو وہ احکام جو اس حدیث سے متعلقہ ہیں وہ لوگوں پر آشکار نہیں ہو پائیں گے۔ ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو اس ضرورت کے پیش نظر آپ اس کو روایت بالمعنی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے ذہن میں الفاظ بھی موجود ہیں، معنی بھی موجود ہیں، تو اب آپ اس کو بالالفاظ روایت کر سکتے ہیں، تو بالمعنی روایت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ جو چوتھا قول ہے یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور ضرورت کب ہوگی؟ جب کہ معنی آپ کے ذہن میں ہوں اور الفاظ آپ کے ذہن میں نہ ہوں۔ اگر الفاظ بھی ذہن میں موجود ہیں اور معنی بھی ذہن میں موجود ہیں تو اب کوئی وجہ نہیں کہ آپ اس کو بالمعنی روایت کریں، آپ بالالفاظ ہی روایت کریں گے۔ تو یہ چار اقوال ہو گئے۔ یعنی ایک وہ ہے جو جاہل ہے، جاہل کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ بالمعنی روایت کرے۔
جو عالم بالعربیت ہے، ماہر فی اسالیب الکلام ہے اور ماہر عالم بمفہومات الخطاب ہے، اس شخص کے لیے 4 رائے۔ نمبر 1 مطلقاً جائز، نمبر 2 مفردات میں جائز، مرکبات میں جائز نہیں، نمبر 3 جس کو الفاظ ذہن میں ہیں، چونکہ الفاظ ذہن میں ہیں تو وہ تصرف کرنے کی پوزیشن میں ہے، اس لیے وہ کر سکتا ہے روایت بالمعنی، اور جس کو الفاظ ذہن میں نہیں ہے وہ روایت بالمعنی نہیں کر سکتا۔ چوتھے یہ کہ جس کے ذہن میں معنی ہے اور الفاظ نہیں ہیں، چونکہ اس کو ضرورت ہے، وہ ضرورت کے پیش نظر روایت بالمعنی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر الفاظ ذہن میں ہوں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، جب معنی ذہن میں ہے الفاظ ذہن میں نہیں ہے، اب دشواری کیا ہے؟ دشواری یہ ہے کہ اب اگر وہ بالمعنی روایت نہیں کرتا تو وہ احکام جو اس سے متعلقہ ہیں، وہ احکام جو متعلقہ ہیں کس سے؟ اس حدیث سے، اس حدیث کے الفاظ سے جو احکام متعلقہ ہیں وہ واضح نہیں ہو پائیں گے، وہ لوگوں پر آشکار نہیں ہو پائیں گے، تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ وہ روایت بالمعنی کر لے تاکہ لوگوں تک ان احکام کی رسائی ہو سکے۔ ٹھیک ہو گئے؟ یہ 4 اقوال ہو گئے۔ وَهَذَا الْخِلَافُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ، یہ جو خلاف ہے یہ جواز اور عدم جواز کے بارے میں ہے۔ باقی رہی بات اولویت کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اولا یہی ہے کہ آپ روایت بالالفاظ کریں، بالمعنی نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ وَأَمَّا اولویت روایت اللفظ من غیر تصرف فیہا فمتفق علیہ، اولا یہی ہے۔ کیوں؟ لقولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاہا فاداہا کما سمع الحدیث۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان گرامی آپ سنیں، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، میری گفتگو کو سنا، فوعاہا، اس کو یاد کر لیا، فاداہا کما سمع، اس کو ایسی ادا کیا جیسے اس نے سنا۔ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو روایت بالمعنی ہے اس کے بارے میں بعض اصولی اور بعض محدثین نے، بالخصوص حنفیوں نے، اس میں سختی کی ہے کہ روایت بالمعنی نہ کریں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہ منقول ہے کہ آپ نے روایت بالمعنی سے منع کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو دلیل ہے وہ بالکل معقول ہے، اس لیے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام میں جو معانی موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی کلام کو کما حق کو ہو تعبیر کرنا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام کو کما حق کو ہو تعبیر کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، اب ہم روایت بالمعنی کی اجازت دیں گے تو اب کیا ہے؟ صحابی کی کلام، اب دیکھیں نا، ہم قرآن کے حدیث کے عمومات سے استدلال کرتے ہیں، یہ عبارت النص ہے، یہ اشارت النص ہے، یہ اقتضاء النص ہے، یہ فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ، عام خاص وغیرہ۔ اس ماں کی بات آ گئی، لفظ ماں آ گیا، ہم نے لفظ ماں کو سامنے رکھ کر ہم نے اس پہ کئی احکام کو مترتب کرنے کی کوشش کی، کئی احکام مرتب کرنے کی کوشش کی۔ جب کئی احکام اس پہ مرتب ہو رہے ہیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گفتگو نہ ہو تو اب اس پہ اس قدر جو ہم وثوق کے ساتھ جو احکام بیان کر رہے ہیں اس میں دشواری ہو جائے گی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے اور دیگر حنفیوں سے منقول ہے، بہت سے محدثین سے منقول ہے کہ روایت بالمعنی بالکل جائز نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے روایت بالمعنی کے جو مجوزین ہیں ان کے کئی دلائل، ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ احادیث طیبہ ہے، خود قرآن عظیم ہے، اس کو آپ دوسری لغت میں اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یہ بھی تو بالمعنی روایت ہے، ٹھیک ہے، آپ دوسری لغت میں ترجمہ کر لیتے ہیں، تو جب دوسری لغت میں ترجمہ جائز ہے تو اسی لغت میں اس کی وضاحت کیسے جائز نہیں ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مجوزین ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ مانعین یہ دیتے ہیں کہ جب ہم دوسری لغت میں لے کر جاتے ہیں، ہر شخص کو معلوم ہے کہ یہ وہ لغت نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ حدیث نازل ہوئی، حدیث وارد ہوئی، یہ ہر شخص جانتا ہے، اس لیے اس کا اعتماد ان الفاظ پہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی باریکی کی بات ہوتی ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے اصل الفاظ بیان کرو تاکہ میں ان کو دیکھ کر گفتگو کروں، برخلاف اس کے کہ جب آپ کرتے ہیں عربی کی عربی میں ہی وضاحت کرتے ہیں
تو اب سننے والے کو وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہی بعینہا وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے ہوں. تو جب اس کو ایوام ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اسی انداز میں بیان کر رہے ہوں جیسے بعینہا یہ کلمات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صادر فرمائے سے صادر ہوئے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو مانعین ہیں ان کے بھی دلائل ہیں، جو مجوزین ہیں ان کے بھی دلائل ہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ منع میں ہے. کیونکہ جب آپ مختصر سے معاملے کی اجازت دیتے ہیں، آگے جتنی آپ نے اجازت دی ہے تو لوگ اس پر نہیں رکتے، اس سے آگے نہ جانے کہاں تک نکل جاتے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ روایت بالمعنی کی اجازت نہ دی جائے. احوط یہی ہے کہ روایت باللفظی کی جائے. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے کس میں؟ جواز عدم جواز میں. آیا روایت بالمعنی واقع ہے یا واقع نہیں؟ یہ تو بکثرت واقع ہے. آپ دیکھ لیں قرآن عظیم کے اندر ایک ہی واقعہ مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ سے مروی ہوتا ہے. اب اگر وہ روایت بالمعنی نہیں ہے تو یہ آپس میں تعارض بن جائے گا. جب تعارض بن جائے گا تو آپ اس کی ترجیح کے پیچھے پڑ جائیں گے، دشواری بن جائے گی. ایک ہی واقعہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں سے ایک صحابی اور الفاظ میں روایت کر رہا ہے، دوسرا اور الفاظ میں روایت کر رہا ہے، تیسرا اور الفاظ میں روایت کر رہا ہے، چوتھا اور الفاظ میں روایت کر رہا ہے. پھر بعد میں جو روات ہیں وہ ان میں سے ایک راوی حضرت انس بن مالک سے، ایک راوی ایک انداز میں، دوسرا دوسرے انداز میں، تیسرے انداز میں، چوتھا چوتھے انداز میں. یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ دلیل ہے کہ روایت بالمعنی واقع ہے. یعنی یہاں پر تین باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ ہو گیا اختلاف، جس میں 4 قول ذکر کیے. اس کے بعد کہا کہ جو احوط ہے وہ یہی ہے کہ روایت بالمعنی نہ کی جائے، روایت باللفظ ہی کی جائے. احوط یہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور مزید تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہے وہ جواز عدم جواز میں ہے. وقوع میں اتفاق ہے کہ روایت بالمعنی واقع ضرور ہے، روایت بالمعنی واقع ہے، اور بکثرت واقع. صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. ٹھیک ہو گئے جی؟ یہی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہو کہا کہ وَالنَّقْلُ بِالْمَعْنَى وَاقٍ فِي الْكُتُبِ السِّتَّةِ وغیرہ. کتب ستہ میں ان صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، کتب ستہ، ان میں روایت بالمعنی، نقل بالمعنی واقع ہے. جو گفتگو ہے وہ جواز عدم جواز میں ہے، وقوع میں کوئی کسی قسم کی کلام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گفتگو ہوئی تدلیس کی، مدلس کی، جس میں سقوط خفی، تو وہاں پر ذکر آیا کس کا؟ جیسے بھئی اس نے کہا عن فلان، قال فلان، تو یہ عن فلان کی بات آئی نا، تو اس مناسبت سے یہاں پر ایک اور اصطلاح ذکر کر رہے ہیں، عن آنا. تو ایک ہے عن آنا اور ایک ہے ان نانا. دروازہ کھول دیں. تو عن آنا اور ان نانا، عن آنا سے حدیث ہوگی معنعن، اور ان نانا سے حدیث ہوگی مؤنن. عن آنا یہ ہے کہ ان فلان کہہ کر روایت کرنا، اور حدیث معنعن کون سی ہوگی؟ وہ حدیث ہوگی کہ جو عن فلان کے ساتھ روایت کی گئی ہو. عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ معنعن. عن ابی ہریرہ انہ قال، عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ قال، یہ انہ قال کے ساتھ جو روایت کیجئے یہ مؤنن کہلائے گی. اور جو عن فلان کے ذریعے روایت کیجئے یہ معنعن کہلائے گی. انہوں نے معنعن بیان کی ہے، اور مؤنن چونکہ زیادہ معروف نہیں تھی اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا. باقی اصطلاح ہے، معنعن کے ساتھ مؤنن اس اصطلاح کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں، والعنعنہ تو روایت الحدیث بلفظ عن فلان، لفظ مضاف ہے اس کی طرف، بلفظ عن فلان کہہ کر روایت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عنعنہ ہے. والمعنعن حدیث روی بطریق العنعنات، وہ حدیث ہے جو بطور عنعنہ روایت کیا گیا ہو. ذہن میں رکھیں کہ جو عنعنہ ہے، اگر راوی اپنے شیخ سے عن فلان کہہ کے روایت کرتا ہے تو یہ محمول بر سما ہوگا یا محمول بر تدلیس ہوگا؟ چونکہ تدلیس کی بات ابھی گزری نا، یہ بیچ میں تو ضمنی بات آ گئی تھی نا.
راوی مروی عنہ سے ان کے ذریعے روایت کرتا ہے تو یہ محمول بر تدلیس ہے یا محمول بر سما ہے؟ یہ سوال ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر ان کے بیچ معاصرت ہو تو یہ محمول بر سما ہے، ملاقات ثابت ہو یا ثابت نہ ہو۔ ملاقات کا ثبوت ضروری نہیں ہے، ان کے بیچ ملاقات ہو اور ملاقات ممکن، ان کے بیچ معاصرت ہو اور ملاقات ممکن ہو تو یہ عن آنا محمول بر سما ہے، ہم اس کو تدلیس پر محمول نہیں کریں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ ملاقات کا ثبوت ضروری ہے، یہ ثابت ہونا ضروری ہے کہ یہ آپس میں کبھی ملے، یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے کیا ہے؟ تیسری رائے یہ کہ نہیں، صرف ملاقات، معاصرت اور ملاقات ضروری نہیں ہے بلکہ اخذ بھی ضروری ہے۔ راوی کا اس مروی عنہ سے، اس شیخ سے حدیث لینا بھی ثابت ہو۔ جب ایک بار حدیث لینا ثابت ہو گیا، اب اس سے جتنے اس کے عنانے ہیں وہ سارے کے سارے محمول بر سما ہوں گے۔ یہ تین رائے ہو گئی۔ ایک یہ ہے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کہ معاصرت اور امکان لقاء یہ کافی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ فرماتے ثبوت لقاء، ملاقات ثابت ہو۔ اور تیسرا جو موقف ہے وہ موقف ہے بعض کا، انہوں نے کہا نہیں، اخذ ثابت ہونا ضروری ہے، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ معاصرت ہو، صرف یہ کافی نہیں ملاقات ہوئی لیکن پتہ نہیں حدیث سنی یا نہیں سنی، نہیں، بلکہ کم از کم ایک بار حدیث سننا ثابت ہو، اب اس کا جو آنا ہے محمول بر سما ہوگا۔ یہ تین رائے ہیں۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا رد کیا ہے نا صحیح مسلم کے مقدمہ کے اندر ان لوگوں کا جس میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی آگے، ان کا بھی رد کیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو بڑی عقیدت تھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کچھ اس قسم کے ہوئے، لوگ چھوڑ کے آپ کو چلے گئے، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس کے اندر باقی رہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے عقیدت بھی تھی، لیکن وہ عقیدت کبھی بدل بھی جاتی ہے، اور پھر عقیدت بدل بھی جاتی ہے ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات یوں بھی ہو جاتا ہے کہ آپ عقیدت کے باوجود کسی ایک مسئلہ میں جو اختلاف ہے وہ عقیدت کے منافی نہیں ہوتا۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، ویسے تو امام محمد امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچ بھی بعد میں آگے چل کے ہو گئی منافرت ہو گئی، وہ یہ جو معاصرت ہوتی ہے اس میں اس قسم کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیچ تو بہت، اگر کسی مسئلے میں عقیدت ہو اور کسی ایک مسئلے میں اختلاف ہو تو یہ ممکن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ اگر جس سے اختلاف کر رہے ہیں اس سے آپ چھوٹے ہیں تو آداب ملحوظ رہیں۔ اختلاف جو ہے، اختلاف جب دائرے آداب کے اندر رہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ درست ہو تو اب یہ اختلاف اچھے ثمرات کا باعث بنتا ہے، تحقیق کی نئی راہیں کھلتی ہیں۔ لیکن اگر کیا ہو وہ اختلاف تو دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، اگلے شخص کے آپ نے کپڑے اتار کے رکھ دیے، گالی گلوچ کر دی، الٹی سیدھی باتیں کر دیں، تو اس سے معاشرے میں اچھے اثرات مرتب نہیں ہوتے۔ تو بہرحال امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کا رد کیے جو مزید شرطیں لگاتے ہیں، ثبوت لقاء یا ثبوت اخذ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا۔ دیکھیں یہاں پر تین مذہب ہو گئے، ایک معاصرت کافی، دوسرا لقاء ضروری، اور تیسرا اخذ بھی ضروری۔ تو جو مختار ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف مختار ہے، اس لیے کہ یہ متوسط ہے، خیر الامور اوسطھا، سب سے بہتر جو بات ہے وہ ہے درمیانی بات۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ معاصرت پر اکتفا نہیں کرتے، جزاک اللہ، معاصرت پر اکتفا نہیں کرتے اور اخذ کو لازمی نہیں قرار دیتے، یعنی جو صرف ثبوت لقاء یہ معاصرت اور اخذ کے بیچ ہے، اس لیے دیکھیے شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی بیچ میں کیا ہے،
لہذا خیر الامور اوسط ہوا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو شرط ہے، امام بخاری علیہ رحمہ کی جو رائے ہے، اس کو رجحان حاصل ہے، اس کو ترجیح دی گئی ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہی کہا جاتا ہے نا صحیح علی شرط مسلم، صحیح علی شرط البخاری. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط یہ بھی انہی کی شرائط میں سے ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط کیا ہے کہ راوی اور مروی انوں کے بیچ جو ہے وہ اگر معاصرت ہے اور ملاقات ممکن ہے تو اب یہ سما پر محمول ہے. اب اس قسم کی روایت ہوگی تو وہ اس کو ہم کہیں گے صحیح علی شرط مسلم، دیگر بھی چیزیں ملحوظ ہوں تو. لیکن یہ صحیح علی شرط البخاری نہیں ہے. صحیح علی شرط البخاری کب ہوگی؟ جب کہ ملاقات بھی ثابت ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ وَيُشْتَرَطُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَاللُّقِيُّ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَالْلَفْظُ عِنْدَ قَوْمٍ آخرین وَمُسْلِمٌ رَدَّ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ أَشَدَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيهِ. آپ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں اچھا خاصا مبالغہ کیے ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ جس سے تدلیس ثابت نہیں. ایک بار اگر تدلیس ہو گئی، اس کا مدلس ہونا ہمیں معلوم ہو گیا، اب اخذ بھی ہے. یعنی امام مسلم اور امام بخاری کی بات نہیں، بلکہ وہ جو سخت ترین شرط ہے کہ اخذ بھی ثابت ہو، جب بھی اس کا آنا سما پر معمول نہیں ہوگا. حتی ینص علی سماعہ، جب تک سما پر نص نہیں کرتا تب تک کہ اس کا آنا ایک وہ شخص ہے جس سے تدلیس ثابت ہے، جسے تدلیس ثابت ہے اس کا آنا سما پر محمول بالکل نہیں جب تک کہ وہ سما پر نص نہ کرے. جس سے تدلیس ثابت نہیں اس کے بارے میں یہ 3 رائے ہیں، جن میں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ اس کو رجحان حاصل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی یہ جو اختلاف ہے اس کے بارے میں جس کا مدلس ہونا بھی ثابت نہیں ہوا، تو جس کا مدلس ہونا ثابت ہوا اس کا جو ہے وہ بھلے تینوں معاصرت پائی جائے، ملاقات پائی جائے، اخذ پایا جائے، پھر بھی معمول بر سما نہیں ہے. حتی ینص علی سماعہ. ٹھیک ہے نا جی؟ وعنعنۃ المدلس غیر مقبول، یہ بتا دیا کہ وہ پھر اور محل میں اختلاف ہے. یہ جو مدلس ہے اس کا عنعنہ مقبول نہیں ہے. تو اب اس گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے مسند کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کا بیان کرتے ہیں کہ مسند کس حدیث کو کہتے ہیں. کہ مسند کل حدیث مرفوع سندہ متصل فهو مسند. ہر وہ حدیث جو مرفوع ہو اس کی سند متصل ہو. میں نے آپ کو بتایا تھا ماقبل میں جو تقسیم ہے، پہلی مرفوع، موقوف، مقطوع، وہ متن کے لحاظ سے ہیں، اور منقطع، متصل، معضل، معلق، مرسل، مدلس وغیرہ یہ سند کے اعتبار سے ہیں. تو جو مسند ہے یہ سند اور متن دونوں کی صفات اس میں ملحوظ ہیں. ان سب کے لیے چائے تھوڑی لے کے آئے ہو؟ صحیح. تو مسند کے ہر وہ حدیث جو مرفوع ہو. اب یہ دیکھیں، یہ متن کے لحاظ سے سند ہو متصل، یہ سند کے لحاظ سے، یعنی مسند نام رکھنے میں کیا ہے، سند اور متن دونوں ملحوظ ہیں. ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے کی ہے وبعضهم یسمی کل متصل مسندن. متصل ہو تو اس کو مسند، بعض نے کہا کہ جو متصل ہے اس کو مسند کہیں گے. وَإِن كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْمَرْفُوعَ مُسْنَدًا وَإِن كَانَ مُرْسَلًا أَوْ مُعْضَلًا أَوْ مُنْقَطِعًا. بعض نے کیا کیا، سند کا لحاظ کرتے ہوئے متصل کہا ہے. اب مرفوع ہو، موقوف ہو، مقطوع ہو، اس کا کوئی لحاظ نہیں. بعض نے متن کا لحاظ کرتے ہوئے مسند کہا ہے. متن مرفوع ہے تو مسند ہے، آگے سند اس کی متصل ہو، منقطع ہو، معضل ہو، معلق ہو، کچھ بھی
اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ یعنی 3 اصطلاحات ہو گئی۔ ایک اصطلاح میں سند کے لحاظ سے اس کو مسند کہا جائے گا، سند متصل تو مسند، متن اس کا مرفوع ہے، موقوف ہے، مقطوع ہے، اس کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوسرا متن کے لحاظ سے سند منقطع کچھ بھی اس کا کوئی لحاظ نہیں، متن مرفوع ہے تو اب وہ مسند ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے تو وہ مسند نہیں کہلائے گی۔ تیسری رائے یہ ہے کہ سند اور متن دونوں ملحوظ ہیں، سند اور متن دونوں ملحوظ ہیں، سند کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے، متن کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ متن ہو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب منسوب، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، صفت ہو، تقریر ہو، متن اور سند اس کی متصل ہو، یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی تو وہ مسند کہلائے گی۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ مسند کے اندر جو اختلاف ہے، یہ مسند جب حدیث کی صفت بنے، مسند جب کتاب کی صفت بنے تو اب اس کے معنی اور ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان میں سے راجی کون سی ہیں؟ راجی یہی ہیں کیا جس میں سند اور متن دونوں کا لحاظ، یعنی ہر وہ حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، مسند ہر وہ حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، ہر حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو، ہر حدیث جو مرفوع ہو، ہر حدیث مرفوع جس کی سند متصل ہو تو وہ مسند ہے۔ کہا ھذا هو المشہور المعتمد علیہ، مشہور بھی یہی ہے، اسی پر اعتماد ہے۔ وبعضهم یسمی کل متصل مسندا، بعض نے ہر متصل کا نام مسند رکھا۔ اب کہا نا یسمی کل متصل، یار متصل کا مطلب سند کے لحاظ سے، وان کان موقوفا او مقطوعا، متن کا لحاظ نہیں ہے۔ وبعضهم یسمی المرفوع مسندا، مرفوع کا نام مسند رکھا، وان کان مرسلا او معضلا او منقطعا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ فصل مکمل ہوئی۔ ویسے جلدی تو نہیں ہے، یہاں پر اس فصل میں 3 اور اصطلاحات ذکر کر رہے ہیں، شاذ ہے، منکر ہے اور معلل ہے۔ اصل میں آپ حدیث صحیح کی تعریف لائیں ذہن میں۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو، اس لحاظ سے یہ ساری بات آ گئی۔ تمام راوی عادل ہوں، اگر عدالت نہ ہو بعض اوقات وہ حدیث معلل بھی بنتی ہے، اگرچہ ہمیشہ معلل نہیں بنتی، بل اس کی مزید بات بعد میں آتی ہے۔ تمام راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، حدیث غیر معلل ہو، غیر شاذ ہو۔ اب غیر معلل غیر شاذ، اب شاذ اور معلل یہ آ گئی۔ اگر وہ راوی عادل نہ ہو بلکہ فاسق ہو، یا وہ ضابط نہ ہو، کثیر الخطا ہو، سیء الحفظ ہو، تو منکر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہ جو 3 اصطلاحات ہیں، اصل میں آگے چل کے دیکھیں نا، اگلی جو فصل ہے اس میں وہ اصل و اقسام الحدیث ثلاثہ، صحیح و حسن و ضعیف، صحیح، حسن اور ضعیف، تو اس کے اندر صحیح، حسن اور ضعیف کا بیان ہو رہا ہے۔ تو اب صحیح کے اندر کیا چیز تھی؟ ایک تو سند کا اتصال، وہ بیان، اس کے بارے میں سند متصل نہ ہو تو جو قسمیں بنتی ان کا بیان کر دیا، اور تمام راوی عادل، اگر عادل نہ ہوں تو بعض آراء کے مطابق حدیث منکر بن جائے گی، ضابط نہ ہوں تو بعض آراء کے مطابق حدیث منکر بن جائے گی۔ حدیث غیر معلل ہو، معلل کس کو کہتے ہیں یہ بیان کریں گے ابھی۔ حدیث غیر شاذ و شاذ کس کو کہتے ہیں اس کا بیان کریں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو صحیح کے معنی کی وضاحت کے لیے ہے۔ صحیح کس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو قیود آنے والی ہیں، ان قیود کی پہلے شرح، ان قیود کی پہلے وضاحت۔ اب آگے چل کے اب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے، آپ اس مقام پہ آ جائیں گے کہ وہاں پر بیٹھ کر آپ حدیث صحیح کو کما حقوق سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے حدیث کے سند میں انقطاع ہو، اس لحاظ سے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے۔ اب معلل، شاذ اور منکر اس کا بیان کرتے ہیں تاکہ آپ بآسانی صحیح کے معنی سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے؟ تو 3 اصطلاحات اس فصل میں ہیں، ایک معلل ہے، ایک شاذ اور ایک منکر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ حدیث کی اقسام سے شاذ، منکر اور معلل ہے، اور آپ دیکھ لیں ومن اقسام الحدیث، یہ بھی اسلوب گفتگو بدلا ہے،
وجہ اس کی کہ پہلے جو گفتگو تھی وہ انقطاع کے لحاظ سے تھی، یہ انقطاع کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ یہ روات کے اندر صفات ہوں گی، بعض اوقات روایت کے اندر صفات ہوں گی، اس لحاظ سے یہ بحث ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کی اقسام میں سے شاذ ہے اور منکر ہے اور معلل ہے، یہ 3 قسمیں۔ شاذ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں پہلے انہوں نے بیان کیے شاذ کے لغوی معنی۔ لغت میں شاذ کس کو کہتے ہیں؟ من تفرد من الجماعت وخرج منها، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من شذ فی النار، من تفرد من الجماعت وخرج منها خرج منها الى النار، تفرد منها الى النار، جو جماعت سے الگ ہوا تو وہ جماعت سے الگ نہیں ہوا، کیونکہ جو جماعت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت اسلامیہ میں، اس لیے کہ دنیا جہان کا جو سکون ہے وہ اجتماعیت میں ہے۔ جو تفرد ہے نا، میرا چہرہ ادھر ہے، آپ کا چہرہ ادھر ہے، اکرام کا چہرہ تیسری طرف ہے، ویس کا چہرہ چوتھی طرف ہے، ہم آپس میں لڑ بھڑ رہے ہیں۔ اب ہم آپس میں اگر لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو اس سے معاشروں میں سکون نہیں آتا۔ آپ کے پاس مال، دولت، عزت، شہرت سب ہونے کے باوجود جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں، اختلافات ہوں، تو وہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ نفرتوں کی طرف لے کے جاتے ہیں اور بے سکونی کی طرف لے کے جاتے ہیں، سکون چین زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اختلاف وہ جس کی پہلے بات کی ہے، وہ اختلاف فروع میں ہے، اور جب کہ آداب اس کے ہوں، اب ہو تو فروع میں لیکن آداب اس کے نہ ہوں، وہ بھی اصولی انداز میں ہو، تو یہ بات انتہائی غلط ہے۔ تو بہرحال تو چونکہ جماعت کی انتہائی اہمیت ہے، اس لیے جو ہے وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من شذ فی النار، من تفرد من الجماعت وخرج منها خرج الى النار، تفرد الى النار، تو وہ جماعت سے نہیں نکلا، وہ گویا کہ جہنم کی جانب اس نے سفر شروع کر دیا ہے۔ یہ اس کو تنبیہ ہے کہ اپنے کردار پہ نظر ثانی کرے۔ شاذ لغت میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو جماعت سے متفرد اور اس سے نکل جائے، یہ کہ لغوی معنی۔ اب دیکھیں اصطلاح میں 3 معنی ہیں شاذ کے، اصطلاح میں 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں شاذ کے۔ وہ حدیث جس کا راوی ثقہ ہو اور اپنے سے زیادہ ثقہ کے خلاف روایت کرے، وہ حدیث جس کا راوی ثقہ ہو اور اپنے سے اوثق کے خلاف روایت کرے، ایک شاذ کے معنی۔ دوسرا تفرد ثقات، ثقہ کا تفرد، اس میں مخالفت ملحوظ نہیں ہے، پہلی میں مخالفت ہے۔ دوسرے معنی کیا ہے؟ تفرد ثقات، ثقہ کا جو تفرد ہے یہ شاذ ہے۔ چوتھے میں تیسرے جو معنی ہیں اس میں ثقہ کی بھی قید نہیں ہے، مطلب ما لہ اسناد واحد سواء کان الراوی ثقہ او غیر ثقہ۔ یہ تینوں معنی کی طرف انہوں نے شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا۔ آپ دیکھیں وفی الاصطلاح ما روی مخالفا لما رواہ الثقات، وہ روایت کے وہ جو مروی ہو اس کے مخالف جسے ثقات نے روایت کیا، لیکن اس میں کیا ہے، جو اس کا راوی ہے شاذ کا یہ بھی ثقہ ہوگا، شاذ کا راوی بھی ثقہ ہوگا اور ثقات کے خلاف ہوگا، یعنی اپنے سے زیادہ جو ثقہ ہیں ان کے خلاف روایت کرے، ایک معنی یہ۔ دوسری معنی یہ آگے چل کے انہوں نے کہا وقالوا الشاذ ما رواہ الثقۃ وتفرد به ولا یوجد له اصل موافق ومعاضد له وهذا صادق على فرد ثقۃ صحیح، ٹھیک ہے، کہ دوسرے معنی کیا ہے، جسے ثقہ نے روایت کیا اور اس میں وہ متفرد ہوا اور کوئی اصل اس کے موافق و معاضد نہیں پائی گئی، یہ دوسرے معنی ہیں۔ اور تیسرے معنی کہ وبعضهم لم يعتبر الثقۃ ولا المخالفۃ، بعض نے کہا کہ ثقہ اور مخالف دونوں کی قید نہیں ہے، یعنی جو ایک معنی ہے اس میں مخالفت بھی ہے، دو قیدیں ہیں، ایک تو راوی ثقہ ہو اور دوسرے اوثق کے مخالف ہو، راوی ثقہ ہو اوثق کے مخالف ہو، یہ شاذ کے ایک معنی۔ دوسرے معنی میں یہ مخالف والی بات ہٹا دی گئی، راوی ثقہ ہو
لیکن اس روایت میں متفرد ہو اور کوئی اصل اس کے موافق و معادد نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، مخالفت والی قید ہٹا دی گئی، تفرد والی قید باقی رہ گئی، دو معنی۔ تیسرے معنی میں یہ ثقہ والی قید بھی نہیں ہے، ما روی بطریق واحد، ایک طریق کے ساتھ جو مروی ہو، ما روی بسند واحد ولم یوجد له اصل موافق معادد له، کوئی اصل موافق معادد اس کے نہ پائی جائے، یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ تو شاذ کے تین معنی ہو گئے، پہلے بیان کر کے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، مزید بات آگے آ رہی ہے۔ پہلے معنی جو بیان کیے ہیں وہ حدیث کے جس کا راوی ثقہ ہو اور اپنے سے اوثق جو ہے اس کے خلاف ہو، اس میں راوی کا ثقہ ہونا یہ بھی مذکور ہے، اور اس روایت کا مخالف لے روایت الثقات ہونا یہ بھی ملحوظ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اصطلاح میں وہ روایت ہے جو مروی ہو اس کے خلاف جسے ثقات نے روایت کیا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا راوی ثقہ ہے، ثقہ نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ ثِقَةً، فَإِن لَمْ يَكُنْ رُوَاتُهُ، اس کے روات، یہ جو شاذ ہے، اگر اس کے روات ثقہ نہیں ہے فَهُوَ مردود، اب تو یہ مردود ہے۔ وَإِن كَانَ ثقہ، اگر کیا ہو، اگر ثقہ ہو تو اب سبیل ترجیح کی، سبیل ترجیح کی کیا ہے؟ ادھر بھی ثقہ ہے، ادھر بھی ثقہ ہے، تو اب دیکھیں گے کہ اوثق کدھر ہے، ادھر اوثق ہیں تو یہ ہو جائے گی راجے، اور نہیں، جو جدھر اوثق ہے وہ شاذ نہیں ہے، جو جدھر کم ہے ثقہ لیکن اس کی ثقہ وہ اپنے وصف میں کم ہے، یہ شاذ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فسبیل ہو ترجیح، اس کو اس مطلب اگر دونوں جانب سے کہیں تو اب ترجیح دیں گے۔ ترجیح کیسی ہوگی؟ کہا بمزید حفظ، حفظ میں اضافہ ہو، بمزید ضبط، حفظ اور ضبط کی چیز ہے، بمزید حفظ و ضبط و کثرت عدد و وجوہ اخر من الترجیحات، تو ترجیح کی دیگر جو وجوہ ہیں ان کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ فالراجح یسمى محفوظا والمرجوح شاذا، تو جو راجح ہے وہ محفوظ اور جو مرجوح ہے وہ شاذ کہلائے گی۔ تو اس اصطلاح کے مطابق آگے چل کے وضاحت بھی کر رہے ہیں، تصریح کر رہے ہیں شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ، محفوظ کا راوی بھی ثقہ ہے اور شاذ کا راوی بھی ثقہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ محفوظ کا راوی اوثق ہے اور شاذ کا راوی نسبتاً کم ثقہ ہے ثقہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ شاذ کے ایک معنی بیان ہوئے، آگے منکر کے معنی بیان کرتے ہیں، شاذ کے دیگر معنی بھی ذکر کر رہے ہیں۔ والمنکر حدیث رواہ ضعیف مخالف لمن ہوا اضعف منہ، ذہن میں رکھیں کہ جو منکر ہے اس میں بھی تین اصطلاحیں ہیں۔ ایک یہ کہ منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کے مخالف روایت کرے، ایک۔ دوسرا، منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی ضعیف ہو اور اپنے سے کم ضعیف کے مخالف روایت کرے۔ اب ذہن میں رکھیں کہ پہلے معنی میں منکر کا راوی تو ضعیف ہے، لیکن منکر کے مقابل ہے معروف، معروف کو مقابل ثقہ ہوگا۔ دوسرے معنی میں منکر کا مقابل بھی ضعیف ہے اور جو معروف ہے اس کا مقابل بھی ضعیف ہے۔ فرق یہ ہے کہ منکر کا مقابل اضعف ہے اور معروف کا مقابل صرف ضعیف ہے، یہ دوسرے معنی۔ تیسرے معنی کے تیسرے معنی آگے چل کے بیان کر رہے ہیں، وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ لَمْ يَخُصُّهُ بِالصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَمَّوْا حَدِيثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقٍ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ أَوْ كَثْرَةِ غَلَطٍ مُنْكَرًا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جو فاسق ہے اس کی حدیث منکر ہے، جو فرط غفلت کا کثرت غفلت کا شکار ہے اس کی حدیث بھی منکر ہے، جو کثرت سے غلطی کا شکار ہے، کیونکہ قلیل طور پر غلطی تو ہو سکتی ہے، کثرت سے غلطی کرے تو یہ اس کا نام، اس کی روایت کا نام بھی منکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ تین معنی ہو گئے منکر کے بھی، ایک وہ حدیث جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کے خلاف روایت کرے، جس کا راوی ضعیف ہو اور اپنے سے کم ضعیف کے خلاف روایت کرے، فاسق کی روایت ہے اور کثیر الغلط کی، فاحش الغلط کی روایت ہے، اور جو کثرت سے غفلت کرتا ہے، کثیر الغفلت کی روایت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ منکر ہے۔ یہ تین معنی،
لیکن شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 معنی بیان کیے ہیں۔ شاذ کے 3 معنی تھے، تینوں کی طرف اشارہ کیا۔ منکر کے بھی 3 معنی ہیں، تینوں کی طرف اشارہ نہیں کیا، 2 کی طرف اشارہ کیا۔ ایک معنی کی طرف اشارہ نہیں کیا، وہ کون سا؟ کہ جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کے خلاف روایت کرے۔ یہ والے معنی منکر کے یہاں مذکور نہیں ہیں۔ شاذ کے تینوں معنی مذکور ہیں اور منکر کے یہ معنی مذکور نہیں۔ کون سے؟ کہ جس کا راوی ضعیف ہو اور ثقہ کے خلاف روایت کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ منکر وہ حدیث ہے جس کو روایت کرے ضعیف، مخالف اس کے، آپ اس ترکیب پہ غور کیجئے گا، مخالف لمن، اگر ہوا کا مرجع ہو من، تو ہوا کا مرجع ہو من اور اضعف من ہو، تو اب یعنی وہ من جو ہے یہ مخالف لا ہے نا، تو مخالف لا کہ وہ ضعیف ہے مخالف سے۔ مثلا زید نے روایت کی، زید ہو کے ضعیف، مخالف لامر ہوا اے امر اضعف من زید، اضعف من زید۔ اب یہاں پر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو منکر ہے، اس منکر وہ حدیث ہے جس کا راوی اپنے سے زیادہ ضعیف کے خلاف روایت کرے، بظاہر یہ ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں۔ تو اس لیے لمن ہوا کا مرجع من نہیں، ہوا کا مرجع یہ کون ہے؟ رواہ، یعنی رواہ ضعیف، وہ ضعیف، یہ ہوا کا مرجع ضعیف ہے، من نہیں ہے۔ اور اضعف منہ میں ہو کا مرجع ضعیف نہیں، ہو کا مرجع من ہے، یعنی رواہ ضعیف مخالف، مثلا ضعیف کی جگہ آپ لگائیں زید کو، رواہ زید مخالف لامر ہوا اے زید اضعف من امر، ہوا کا مرجع ضعیف یعنی زید بنائیں، زید اضعف منہ، ہو کا مرجع من بنائیں، حالانکہ بظاہر ہوا کا مرجع من ہے اور منہ میں ضمیر مجرور کا مرجع ضعیف ہے، یعنی وہ من یعنی وہ جو امر ہے وہ زید سے زیادہ ضعیف ہے، بظاہر یہ معنی ہے، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے، مراد نہیں ہے۔ اس لیے ہوا کا مرجع من نہیں ہے، ہوا کا مرجع ضعیف ہے، منہ میں ہو کا مرجع ضعیف نہیں، ہو کا مرجع من ہے۔ ٹھیک ہے، تو ضعیف کی جگہ آپ نے مثلا زید رکھا اور من کی جگہ آپ نے امر رکھا، رواہ زید مخالف لامر زید اضعف من امر۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت کا ظاہر مراد نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ حدیث ہے جسے روایت کی کرے ضعیف مخالف ایسے شخص کے کہ وہ ضعیف اس شخص سے زیادہ ضعیف ہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ وہ مقابل المعروف، اس کے مقابل کے معروف ہے۔ تو اب یہ فرق بیان کر رہے ہیں اس میں شاذ میں اور محفوظ میں اور ادھر منکر اور معروف میں۔ فالمنکر والمعروف کلا راویہما ضعیف واحدہما اضعف من الآخر، دونوں کے راوی ضعیف ہوں گے، کس کا بھی؟ منکر کا بھی، اور نہیں اس کے مقابل جو معروف ہے اس کا بھی، لیکن کیا ہوگا؟ ایک کا زیادہ ضعیف ہوگا، کس کا؟ منکر کا زیادہ ضعیف ہوگا اور جو معروف ہے اس کا کم ضعیف ہوگا۔ وفی الشاذ والمحفوظ قوی، شاذ اور محفوظ دونوں میں قوی ہوں گے، لیکن کیا ہوگا؟ احدہما اقوی من الآخر، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے سے زیادہ قوی ہوگا، جو محفوظ ہوگا اس کا اقوی ہوگا اور شاذ کا صرف قوی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شاذ اور شاذ کے اور منکر کے ایک ایک معنی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہہ رہے ہیں والشاذ والمنکر، حکم بیان کر رہے ہیں، والشاذ والمنکر مرجوحان والمحفوظ والمعروف راجحان، شاذ اور منکر دونوں مرجوح ہیں، محفوظ اور معروف دونوں راجح ہیں۔ اب دوسری اصطلاح، وبعضهم لم يشترطوا في الشاذ والمنکر قید المخالفت لراو آخر قویا کان او ضعیفا، بعض نے کیا کیا؟ یہ مخالفت کی قید ہٹا دی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مخالفت کی قید ہٹا دی۔ اب مخالفت کی قید ہٹ گئی، جو تفرد ثقہ ہے شاذ ہے، اور راوی ایسا ہے جو کثیر الغفلت ہے اور فاحش الغلط ہے، سیء الحفظ ہے، فاسق فاجر ہے، اس کی روایت منکر ہے۔ یہ معنی بیان کیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسرے معنی پھر بیچ میں بیان کر دیے شاذ کے، کہ انہوں نے ثقہ کی بھی قید نہیں لگائی، انہوں نے کہا کہ معلم یروى الا باسناد واحد سواء کان راوی ثقہ او غیر ثقہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔
تو اب کیا قالوا الشاذ ما رواہ الثقہ وتفرد به ولا یوجد له اصل موافق ومعاضد له. اب اس میں اشارہ اس بات کی طرف غور کریے گا کہ ایک روایت ہے اس کا راوی ثقہ ہے اور متفرد ہے، لیکن کوئی اصل اس کے موافق اور معاضد موجود ہے باللفظ نہ سے بالمعنی سے، تو یہ شاذ نہیں کہلائے گی. شاذ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ثقہ سے تفرد بھی ہو اور کوئی اصل موافق و معاضد نہ ہو. اگر پائی گئی تو شاذ نہیں ہے. جب بات کی نا کہ اس کی اصل موافق و معاضد نہ ہو، تو اب بات چل پڑی کہ اس کی اصل موافق و معاضد کی، اس لیے آگے چل کے متابع اور شاہد کی بحث لے کر آئے ہیں. متابع اور شاہد کی یہاں جو بحث ہے وہ یہاں سے چلے گی، کیونکہ شاذ میں بات کی جا رہی ہے. شاذ کیا ہے؟ شاذ وہ ہے کہ اس کو روایت کیا ثقہ نے اور اس میں متفرد ہوا، اس کی کوئی اصل موافق و معاضد موجود نہیں ہے. تو جس کی اصل موافق و معاضد موجود ہو ولو بالمعنی، مثلا اس کا متابع موجود ہو، اس کا شاہد موجود ہو، تو وہ شاذ نہیں کہلائے گی. اس اصطلاح کے مطابق وہ شاذ نہیں کہلائے گی. تو جب وہ شاذ نہیں کہلائے گی، چلو وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ مطابعت کے متابع اور شاہد کی طرف بات چلے گی، تو یہاں پر آگے متابع اور شاہد کا بھی ذکر کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. شاذ وہ حدیث ہے جسے روایت کرے ثقہ اور اس میں متفرد ہو اور کوئی اصل نہ پائی جائے جو اس کے موافق اور معاضد ہو. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا؟ ثقہ صحیح کے فرد پر، ثقہ کے فرد پر جو ایسا جو صحیح ہو، اس پر بھی یہ تعریف صادق آئے گی. ٹھیک ہے. اب صحیح سے اشارہ کر دیا. آگے چل کے انہوں نے کہا کہ غیر معلل ولا شاذ، نہ معلل ہو نہ شاذ ہو. تو اب اگلی بات میں بیان کر رہے ہیں کہ شاذ جو وہ صحیح نہیں ہے. شاذ ہوگی تو صحیح نہیں ہوگی، صحیح ہوگی تو شاذ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو اصطلاح ہے دوسری، اس اصطلاح کے مطابق صحیح شاذ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور یہ صادق ہے ثقہ کے فرد پر. اب یہ صحیح جو ہے ثقہ کی صفت نہ منع فرد کی صفت پر ہے. ٹھیک ہے. ثقہ کے فرد پر، ہاں یہ بھلے وہ صحیح ہو، وہ صحیح ہو، جب بھی اس پر جو ہے نا وہ شاذ کا لفظ صادق آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تفرد پایا جائے. ٹھیک ہو. اور بعض نے وبعضهم لم يعتبر الثقة ولا المخالفة، بعض نے ان دونوں قیدوں کا لحاظ نہیں کیا. انہوں نے کہا ثقہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے راوی کا، اور مخالف ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کہ ما لم يروى الا باسناد واحد، سواء كان راوی ہی ثقہ او غیر ثقہ. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تین اصطلاحات. وَكَذَلِكَ الْمُنْكَرُ لم يخصوه بالصورت المذکورہ، یہ صورت مذکورہ کے ساتھ انہوں نے خاص نہیں کیا. معنی کیا کہا؟ وَسَمَّوْا حدیث المطعون بفسق، جس پر فسق کا تان ہو وہ بھی منکر ہے، جس پر فرط غفلت کا تان ہو. اب فرط غفلت اس لیے کہا کہ جو معمولی سی غفلت ہے اس سے تو کوئی بھی انسان ہے وہ تو اس سے نہیں بچ سکتا. کچھ نہ کچھ غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے. تو اس بنیاد پر آپ کسی حدیث کو اگر ضعیف کہنے لگے، منکر کہنے لگے، پھر تو بچے گا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. وکثرت غلط، اگر غلطی تو ہے، غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبیوں اور رسولوں کے بعد معصوم کوئی بھی نہیں ہے. تو اب یہ کہ غلطی اگر قلت کے ساتھ ہے تو وہ اس کا تحمل کیا جاتا ہے، اس کو برداشت کیا جاتا ہے. غلطی جب حد کثرت میں پہنچ جائے تو اب کیا ہے، یہ اس کی حدیث منکر شمار ہوگی. یہ کہا وکثرت غلط منکرن. تو اب ان میں سے آپ یہ بتائیں کہ راجح کون سی ہے اصطلاح؟ شاذ میں آپ نے 3 ذکر کر دی ہیں اور منکر میں آپ نے 2 ذکر کیے. میں نے آپ کو بتایا منکر میں بھی 3 ہیں. ان میں سے راجح کون سی؟ کہا کہ ہذه اصطلاحات لا مشاحة فیہا، اصطلاحات ان میں کیا جھگڑا کیا جا سکتا ہے؟ ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی اصطلاح بنا لے. ٹھیک ہے. یہ اصطلاحات ان میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. یہ دیکھیں یہاں تک 2 باتیں آ گئی، شاذ اور منکر. تیسرا ہے معلل. معلل وہ حدیث ہے جس کی سند میں یا متن میں کسی علت خفیہ قادحہ فی صحت الحدیث پر اطلاع ہوئی ہو، بشرطے کہ اس کا ظاہر اس سے سلامت ہو. معلل وہ حدیث ہے جس کی سند میں یا متن میں کسی علت خفیہ قادحہ فی صحت الحدیث پر اطلاع ہوئی ہو، بشرطے کہ
اس کا ظاہر اس سے سلامت ہو، یہ حدیث معلل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے تعریف بیان کر رہا ہوں اس میں سند اور متن دونوں کی بات ہو رہی ہے، جس کی سند میں یا متن میں، جس کی سند میں یا متن میں، تو جو علت ہے وہ سند میں بھی ہو سکتی ہے، علت متن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ والمعلل بفتح اللام، بفتح اللام سے اشارہ کر دیا، معلل نہیں ہے معلل ہے، ٹھیک ہے۔ اسناد فیہ علل، انہوں نے اسناد کہا، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ معلل میں جو علت ہے وہ سند میں بھی ہو سکتی ہے، متن میں بھی ہو سکتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ متن میں جو علت ہے وہ انتہائی قلیل ہو سکتی ہے، چونکہ متن میں علت انتہائی قلیل ہوتی ہے، اس لیے شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ بالعموم یعنی جو فرد اکثری ہے معلل کا وہ بے اعتبار اسناد کے ہوتا ہے، بے اعتبار متن کے نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حیز قلت میں ہے اس لیے اس کا ذکر نہیں کیا۔ جو حیز کثرت میں ہے وہ ہے کہ جس کی اسناد میں علت پائی جاتی ہے، اس لیے شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظ اسناد بولا، ورنہ متن میں بھی علت ہو سکتی ہے اور سند میں بھی علت ہو سکتی ہے۔ وہ اسناد جس میں علل ہوں اور اسباب ہوں، کون سے؟ غامضہ خفیہ، انتہائی غامض اور انتہائی خفی ہوں۔ اصل میں معلل جو ہے، اسی لیے معلل کی جو معلل حدیث جو ہے نا، یہاں پر آ کر جو ماہرین ہیں ان کی مہارت کا پتہ چلتا ہے، حذاق کے فن ان کا یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ حدیث معلل کون سی ہے اور غیر معلل کون سی ہے۔ تو حذاق اور ماہرین کی جو مہارت ہے وہ یہیں پر آ کر اس کی خبر ہوتی ہے۔ بظاہر وہ سلامت ہوتی ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے کہا کہ اس کا ظاہر سلامت ہو اس علت سے، لیکن در حقیقت وہ موجود ہو۔ اور جب آپ نے مثلا ابن مدینی پر وہ حدیث پیش کی، انہوں نے کہا اس میں تو علت ہے۔ ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ پر پڑھی، انہوں نے کہا اس میں علت ہے۔ ابو حاتم رازی پر پڑھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں علت ہے۔ عام آدمی کیا کر رہے تھے؟ اس حدیث کو صحیح کہہ رہے تھے۔ امام بخاری کے سامنے گئی، انہوں نے کہا نہیں معلل ہے۔ تو یہ ہے کہ اس لیے کہا کہ اسباب غامضہ خفیہ، لیکن کیا قادحہ فی الصحت، وہ صحت میں قابل باعث اعتراض ہوں۔ تو اب کیا ہوگا؟ یتنبہ لہ الحذاق الماہرہ من اہل ھذا الشأن، اس پر متربع کون ہوں گے؟ وہ حاذق لوگ اور ماہرین جو اس فن کے ماہرین ہیں، وہ اس پہ حاذق ہو پائیں گے، وہ اس پہ مطلع ہو پائیں گے۔ ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کا ارسال فی الموصول۔ آپ دیکھیں کہ روات حدیث کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ روایت کر رہے ہیں مسندن، یعنی اس کو مسندن روایت کر رہے ہیں، عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ متصل نہیں ہے۔ ابن مسیب نے اس روایت کو امام حضرت ابو ہریرہ سے نہیں سنا، مثلا اس میں ارسال ہے۔ یہ جو وصل کرنے ہیں وصل نہیں، اس میں ارسال ہے۔ یہ کیسے ان کو اطلاع ہوئی؟ یہ مختلف طرق اور جو فن ہے اس کی خدمت سے اندازہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات آگے چل کے بیان کر رہے ہیں، بعض اوقات کوئی بات معلوم ہو جاتی ہے علماء کو، لیکن اس کو بیان نہیں کر پاتے۔ باب علل ایسا ہے، جیسے کہ جناب ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ حدیث کو معلل کہہ رہے ہیں تو اس پہ دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل اس کی یہ ہے کہ تو میرے پاس لے کر آ، میں نے معلل کہا تو ابو حاتم رازی کے پاس چلا جا، وہ بھی اگر معلل کہیں فلاں کے پاس چلا جا، وہ بھی معلل کہیں تو یقین کر لے یہ فن درست ہے، اور اگر میں اور کہوں وہ اور کہیں وہ اور کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اس نے پھر باقاعدہ آزمایا، اس شخص نے نا، اس نے کسی روایت کو جناب ابو زرع سے پوچھا، ابو حاتم رازی سے پوچھا، کسی اور سے بھی پوچھا، تو جب سب کی بات متفق تھی کہ نہیں فیہ شیء حدیث معلل، لیکن اس کی وضاحت نہیں کر پا رہے تھے بھئی کیسے، اس پہ دلیل کیا ہے، دلیل پیش نہیں کی جا رہی تھی، تو وہ شخص سمجھ گیا کہ یہ علم الہامی علم ہے۔ اس کی پھر مثال یوں دی جاتی ہے کہ جب آپ سونا لے کر چلے جائیں سونار کے پاس اور اس کو کہیں کہ یہ سونا خالص ہے یا اس میں ملاوٹ ہے، وہ کہے گا ملاوٹ ہے، آپ کہیں گے دلیل پیش کر، جو دلیل نہیں پیش کر پائے گا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس میں ملاوٹ ہے، لیکن دلیل آپ کے سامنے نہیں پیش
کر پائے گا. اس کے پاس خالص سونا ہے, اس کا رنگ جیسا ہے, یہ جس کے اندر ملاوٹ ہے اس کا رنگ بھی ویسا ہے. دلیل اس کے پاس کوئی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ سمجھ رہا ہے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے علل خفیہ قادحہ فی صحت الحدیث. بعض اوقات جو ماہر فن ہے اس کو اطلاع ہو جاتی ہے لیکن اس پر وہ دلیل پیش نہیں کر پاتا. ارسال فی الموصول و وقف فی المرفوع, یعنی حدیث موقوف تھی اور اس نے مرفوعاً روایت کی, اور جو ماہر فن ہے اس کو اندازہ ہو گیا. حدیث کیا تھی؟ وہ مرسل تھی, اس نے مسنداً روایت کر دی, اس نے وصل کر دیا, تو یہ ماہر فن مطلع ہوا. یہ کیا کہلائے گی؟ یہ معلل کہلائے گی. ٹھیک ہے, ونحو ذالک. اب یہی بات کر رہے ہیں کہ کبھی کیا ہوتی ہے, وقد یکتصر عبارت المعلل, جو معلل تھا یہ معلل ہے, ان اقامت الحجت علی دعوا ہو کالسیرفی فی نقد الدینار والدرہم. ٹھیک ہو گیا کہ کبھی اس کی وہ دلیل قائم نہیں کر سکتا, اپنے دعویٰ پر دلیل پیش نہیں کر سکتا, اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ علم الہامی ہے اور اللہ رب العالمین نے مخصوص لوگوں کو چنا. اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مخصوص لوگوں کو چن لیتا ہے جو مخلوق کے نفع کا ذریعہ ہوتے ہیں اور لوگوں کے بیچ ہی رہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کریم جل مجدہ توفیق عطا فرماتا ہے ان کو اور کسی بھی فن کی خدمت کے لیے ان کو چن لیتا ہے. جب ان خدمت کے لیے ان کو چن لیتا ہے, اب محدثین کرام جا کے حاصل کرنا, پھر ان کو یاد کرنا, پھر ان کو من و عن بیان کرنا, یہ بہت مشکل کام ہے. آپ تاریخ بغداد کو دیکھ لو, اتنی بڑی تاریخ کب جب لکھا جاتا ہے, کتاب کو ایک بار لکھنا کافی نہیں ہوتا, اس کو ایک بار لکھا جاتا ہے, پھر نظر ثانی ہوتی ہے, نظر ثالث ہوتی ہے, نہ جانے کتنی بار اس کو غور و خوض کی جاتی ہے. تو کہاں سے لائے اتنی عمر؟ لیکن یہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, یہ تینوں آ گئی ہیں, ذہن میں رکھیے گا. شاذ آ گئی, منکر آ گئی اور معلل آ گئی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو نا ضمنی طور پر ایک بات ذکر کر رہے ہیں وہ مکمل کر لیتے ہیں کہ کا وَإِذَا رَوَا رَاوٍ حَدِيثًا وَرَوَا رَاوٍ آخَرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ. ایک شخص نے حدیث روایت کی, دوسرے نے اس کے موافق روایت کی, تو اب پہلے نے حدیث روایت کی, دوسرے نے اس کے موافق روایت کی, لفظ میں یا معنی میں یا دونوں میں. یہ جو دوسرے نے روایت کی, اس دوسرے نے جو روایت کی اس کو کہا جاتا ہے اس پہلے کے لیے متابع. آگے چل کے بتائیں گے. اصل میں یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک ہے متابع اور ایک ہے شاہد. اگر اسی صحابی سے دونوں حدیثیں مروی ہوں تو یہ متابع, ایک صحابی سے ہو اور دوسرے صحابی سے ہو تو اس کو شاہد کا نام دیا جاتا ہے. ابھی ایک مختصر سا مضمون میں نے لکھا تھا شب برات کے بارے میں, تو جو حدیث ابتدا میں نے ذکر کی تھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, تو چونکہ اس کی سند پہ کلام ہے لیکن میں نے اس کے کئی شواہد, تقریباً 7 شواہد پیش کیے تھے, تو اس کا شاہد کا نام اسی لیے وہاں پر ذکر کیا کہ ایک سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے, حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہے, اور دیگر صحابہ کرام عبداللہ بن عامر سے مروی ہے. تو چونکہ معنی میں موافق ہے لیکن اسی صحابی سے مروی نہیں ہے, اسی صحابی سے مروی ہو تو یہ متابع ہے, دیگر کسی اور صحابی سے مروی ہو تو متابع نہیں, یہ شاہد کہلاتا ہے, جو معروف اصطلاح ہے. لیکن متابع کو شاہد کہہ دینا, شاہد کو متابع کہہ دینا, یہ علماء کی کلام کے اندر موجود ہے. ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھ لیں کہ متابع اور شاہد کیا ہوتا ہے. متابع اور شاہد یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد ہے, یعنی حدیث غریب جسے کہتے ہیں. حدیث غریب جو ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں, ایک مطلق ہے اور ایک نسبی ہے. جو مطلق ہے اس کی بات نہیں ہے, حدیث غریب ہو اور نسبی ہو, حدیث غریب ہو اور نسبی ہو. ہماری اطلاع کے مطابق کیا ہے, اس کے راوی سے روایت میں تفرد واقع ہوا. حدیث غریب نسبی ہو اور ہمیں گمان ہو کہ یہ حدیث غریب ہے. اب ہم طرق میں تتبع تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی اس کا مؤید مل جائے. یہ جو تتبع تلاش ہے نا, اس کو نام دیا جاتا ہے اعتبار کا. آپ کے سامنے ایک حدیث آئی, آپ نے کہا کہ یہ راوی تو اس روایت میں متفرد ہے, میں ڈھونڈ لوں
کہیں ایسے کوئی اس کا معید مل جائے تو یہ جو روایت پائے اعتبار سے ساکت ہے، یہ پائے اعتبار پر آ جائے، یہ جو آپ کا فعل ہے نا، چھان بین جانچ پڑتال، اس کا نام ہے اعتبار۔ اب آپ کو اس کا معید مل گیا، لیکن وہ جو معید ملا وہ اسی صحابی سے مروی ہے جس سے یہ مروی ہے، یہ متابع ہے۔ وہ کسی اور صحابی سے مروی ہے تو یہ شاہد ہے۔ اعتبار یعنی فرد نسبی مظنون کا معید اور معادد ڈھونڈنا، اس کے لیے تتبع طرق، یہ جو تتبع طرق ہے یہ ہے اعتبار۔ اور ایک ایسی حدیث جو فرد نسبی مظنون کی معید ہو اور دونوں کا راوی ایک ہو تو متابع، دونوں ایک ہی صحابی سے مروی ہوں تو متابع، الگ الگ صحابہ سے مروی ہوں تو یہ شاہد۔ ٹھیک ہو گیا؟ ویسے تو اصطلاحات یہ مزید ہی بات اس میں بھی آ رہی ہے۔ وَإِذَا رَوَى رَاوٍ حَدِيثًا، راوی نے ایک حدیث کو روایت کیا، وَرَوَى رَاوٍ آخَرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ، دوسرے نے اس کے موافق روایت کی، یسمى هذا الحدیث متابعا، یہ دوسری حدیث ہے یہ متابع ہے، جو پہلے ہے جس کے لیے ہم تلاش کر رہے تھے وہ متابع ہے، یہ جو اس کے موافق ہمیں مل گئی ہے یہ متابع ہے، اسی لیے انہوں نے کہا بصیغۃ اسم الفاعل۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ وضاحت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محدثین کہتے ہیں نا وَهَذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ تَابَعَهُ فُلَانٌ، وَكَثِيرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِي فِي صَحِيحِهِ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بھی صحیح میں کہتے ہیں تَابَعَهُ فُلَانٌ تَابَعَهُ یونس وغیرہ، وَيَقُولُونَ وَلَهُ مُتَابِعَاتٌ، یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس کے متابعات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پھر متابعات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تم اور ایک ناقصہ۔ تو جس راوی کا آپ متابع لانا چاہ رہے ہیں اسی کے شیخ سے، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت لی حمیدی سے، اب آپ دوسرے راوی کوئی اور سند سے آپ حدیث لے کر آتے ہیں، وہ بھی حمیدی سے ہی آپ لے کر آتے ہیں، یہ مطابقت تامہ ہے۔ اب راوی کے شیخ سے آپ نے روایت نہیں لی، شیخ الشیخ سے جا کے لی، یہ مطابقت ناقصہ ہے۔ جس کا آپ متابع لانا چاہ رہے ہیں اس کے شیخ سے آپ کو روایت مل گئی، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لی حمیدی سے، آپ سوچ رہے ہیں کہ امام بخاری کا تفرد تو نہیں ہے، آپ نے جانچ پڑتال کی تو آپ کو پتہ چلا امام مسلم نے بھی انہیں سے لی ہے، امام مسلم نے بھی حمیدی سے لی ہے۔ تو جب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حمیدی سے لی، ادھر امام مسلم آپ کو مل گئے، انہوں نے بھی لی حمیدی سے لی، تو اب کیا ہو گیا؟ یہ مطابقت تامہ ہے۔ اب آپ کو حمیدی میں نہیں ملا، آپ کو اوپر جا کے جناب یحییٰ بن سعید میں جا کے ملا، کوئی اور طریق سے آپ پہنچتے پہنچتے یہ سند چلتی ہوئی امام بخاری کی یحییٰ بن سعید تک پہنچی، اور آپ کو امام مسلم کی سند ہے، ترمذی کی سند ہے، نسائی کی سند ہے، ابو داؤد کی سند ہے، وہ بھی یحییٰ بن سعید، وہی روایت یحییٰ بن سعید سے آگے دو راوی، ایک میں آگے امام بخاری ہیں، دوسرے میں آگے ابو داؤد ہیں، تو اب متابع یہ بھی ہے، لیکن کیا یہ مطابقت ناقصہ ہے؟ راوی کے شیخ میں ہو تو مطابقت تامہ، شیخ الشیخ یا اس سے اوپر ہو تو یہ مطابقت ناقصہ۔ وجہ نقصان کی بھی اس کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ۔ والمتابعۃ قد یکون فی نفس الراوی وقد یکون فی شیخ فوقہ، کبھی خود اسی میں ہے، مطلب اس کے جو شیخ ہے اس کے اندر، کبھی اس سے اوپر۔ والاول اتم و اکمل من الثانی، یہ جو پہلی ہے نا، جو آپ کو جو راوی ہے اس کے شیخ سے آپ نے روایت لی، یہیں پر آپ کو متابع مل جاتا ہے تو یہ اتم اور اکمل ہے، اس کے شیخ میں نہیں، شیخ الشیخ میں جا کے ملتا ہے۔ اصل میں سندوں کو یہ جو جانب ہے نا، یہ جو نیچے والی جانب ہے، اس میں کمزوری زیادہ ہوتی ہے، جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے اتنی قوت آتی جائے گی۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام کا دور آ رہا ہے نا، تو آپ کو یہاں جلدی جہاں پر کمزوری تھی وہاں پر متابع مل گیا، کمزور یہ تھا نا، اس کو ضرورت تھی اپنے معادد کی، معید کی، آپ کو یہ مل گیا تو آپ کو یہیں مل گیا، تو لہٰذا یہ جو مقصد تھا وہ مکمل حاصل ہوا۔ لیکن آپ کو یہاں معید نہیں ملا، اوپر ملا،
یہ اسی طرح بیچارہ کمزور اپنی جگہ کھڑا ہے، اس کا معید آپ کو نہیں ملا۔ جب اس کو آپ کو معید نہیں ملا ہے لیکن دور جا کر ملا ہے، خود اس کو قوت دینے والا نہیں ملا، اس لیے اس کو ناقص کہا جا رہا ہے۔ اوپر کی جانب ویسی سند کبھی ہو رہی تھی، ادھر نیچے ضرورت تھی، جہاں ضرورت تھی وہاں پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس کو ناقص کہا جا رہا ہے۔ جہاں ضرورت تھی وہیں پوری ہو گئی، اس کو اتم اور اکمل کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ مطابعت کا فائدہ یہ کر رہے ہیں والمطابعت، اچھا نہیں، اچھا یہ بیچ میں رہ گیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ ہاں تو مطابعت کا فائدہ کیا ہے؟ کہا والمطابعت یوجب التقویۃ والتأیید، تو مطابعت سے کیا تقویت اور تائید کا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس میں بحث طویل ہے، کیونکہ جو ہے کون سی حدیث ہے ضعیف کہ اس میں جو معید آ جائے اور مقوی آ جائے تو وہ درجہ ضعف سے اٹھ کے حسن لغیری بن جاتی ہے یا صحیح لغیری بن جاتی ہے، یہ مستقل بحث ہے۔ بطور مثال، اگر راوی ایسا شخص ہے کہ جو عادل ہے لیکن اس کو خفت ضبط ہے، چلو خفت ضبط کی وجہ سے تو وہ حسن ہے، ویسی ضعیف نہیں ہے، لیکن اس کے ضبط میں مسئلہ ہے، خفت ضبط نہیں ہے بلکہ وہ سیء الحفظ ہے۔ مثلا ایک ایسا شخص ہے کہ جو عادل ہے لیکن اس کے ضبط میں مسئلہ ہے، اس کے ضبط میں مسئلہ ہے، تو اس کے ضبط میں کمزوری کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوئی، اس کے جو معید ہیں اس کے مطابع لا کر آپ اس ضعیف کو درجہ حسن تک لا سکتے ہیں، حسن لغیری بن جاتی ہے۔ ایک ایسا راوی ہے کہ ایک ایسی حدیث ہے جس کا راوی عادل ہی نہیں ہے، مثلا کذاب ہے یا متروک ہے، اب یہ شدید الضعف روایت ہے، جب یہ شدید الضعف ہے تو اب 2-4 معید مل کر اس کو درجہ حسن تک نہیں لا سکتے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ میں نے خلاصہ بیان کیا ہے، گفتگو اس میں طویل ہے، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بعض اوقات ضعف متحمل ہوتا ہے اور بعض اوقات متحمل نہیں ہوتا، بعض اوقات قابل برداشت ہے، قابل برداشت نہیں ہے، بعض اوقات جو متابع اور شاہد ہے وہ اس کے مقوی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات متابع اور شاہد کے ہونے کے باوجود یہ ضعف ختم نہیں ہو سکتا، اس ضعف کا انجبار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شدید الضعف ہو۔ تو بہرحال یہاں پر جو بیان کریں والمطابعت یوجب التقویۃ والتأیید، مطلب اس کا یہ کہ اگر جس کا مطابع لا رہے ہیں اس کے اندر جو کمزوری ہے وہ قابل برداشت ہو تو اب یہ مطابعت کیا کرے گی؟ قوت اور تائید کا فائدہ دے گی۔ ٹھیک ہے، مزید یہ بات ہے، اب ذہن میں رکھیں کہ جو مطابع ہے ضروری نہیں کہ قوت میں اس کے برابر ہو جس کو وہ قوت دے رہے۔ اب دیکھیں ایک بال ہے، اس سے بھی کمزور بال آ کر اس کے ساتھ جڑے گا تو اس کو تو قوت ملے گی نا، تو ضروری نہیں کہ اس کے برابر موٹا بال ہوگا تو جب اس کو طاقت دے گا۔ ایک دھاگا تھوڑا موٹا ہے، ایک کمزور دھاگا بھی اس کے ساتھ لگا لیا جائے تو اس کو قوت کچھ نہ کچھ مل جاتی ہے۔ تو لہذا مقوی اور معید کے لیے یہ لازم نہیں کہ اس کے برابر ہو، اس کے مساوی ہو، یہ لازمی نہیں۔ یہ بات کریں ولا یلزم ان یکون المطابع مساویا فی المرتبۃ للاصل وان کان دونہ یصلح للمطابعۃ، اس سے دونوں تو جب بھی مطابعت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں جملہ رہ گیا تھا۔ بہرحال والمطابعۃ قد یکون فی نفس الراوی وقد یکون فی شیخ فوقہ، کبھی خود اس میں ہوتی ہے کہ اس کے اوپر شیخ میں ہوتی ہے، والاول واتم واکمل من الثانی لان الوہن فی اول الاسناد اکثر و اغلب، اول اسناد میں جو کمزوری ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو ضرورت ادھر تھی، جہاں ضرورت تھی وہاں پوری ہوئی تو یہ اتم، جہاں ضرورت تھی وہاں پوری نہیں ہوئی، اوپر جا کے پوری تو ہو گئی لیکن یہ وہیں کا وہیں رہا، اس لیے اس میں نقصان ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ والمطابع ان وافق الاصل فی اللفظ والمعنی یقال مثلہ، یہ بھی اصطلاح ہے۔ مثل کا اطلاق تب ہوگا جب لفظ و معنی دونوں میں موافقت ہو، صرف معنی میں موافقت ہو تو اب یہ لفظ مثلہ نہیں کہا جائے گا، وہاں پر نحوہ کہا جاتا ہے، نحوہ یا نحوہ، جیسے وہ ما قبل میں عامل ہوگا اس لحاظ سے اس کا اعراب ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ یقال مثلہ وان وافق فی المعنی دون لفظ یقال نحوہ یا نحوہ، ویشترط فی المطابعۃ ان یکون الحدیثان من صحابی واحد، یہ بات پہلے میں بتا چکا
کہ مطابع میں کیا ہوتا ہے، دونوں روایتیں ایک ہی صحابی سے ہونا ضروری ہیں۔ وَإِن كَانَا مِن صَحَابِيَّيْنِ يُقَالُ لَهُ شَاهِدٌ، اس کی آگے بیان کر رہے ہیں، کما یقال لہو شاہد من حدیث ابی ہریرہ تھا، ایسی کیا کہا جاتا ہے، لہو شواہد، ایسی کہا جاتا ہے یشہد بہ حدیث فلان، یشہد بہ حدیث ابن عباس، یشہد بہ حدیث ابی ہریرہ۔ تو کچھ بھی یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا شاہد موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہے شاہد میں اور مطابع میں مشہور اصطلاح۔ اب کیا کہہ رہے ہیں، وبعضهم یخصون المطابعۃ بالموافقۃ فی اللفظ والشاہد فی المعنی سواء کان من صحابی واحد او من صحابیین۔ بعض حضرات نے فرق اور انداز میں کیا، بعض حضرات نے یوں فرق کیا کہ ایک ہی صحابی سے تو مطابع، الگ الگ صحابہ سے تو شاہد۔ بعض نے کہا اگر موافقت ہو لفظ میں تو مطابع، بعض معنی میں تو شاہد۔ یہ دوسری اصطلاح بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ مشہور نہیں، مشہور وہ ہے جو پہلے بیان کی کہ بعض نے خاص کے مطابقت کو لفظ میں موافقت کے ساتھ اور شاہد کو معنی میں موافقت کے ساتھ، برابر ہے کہ ایک ہی راوی سے، ایک ہی صحابی سے مروی ہوں یا الگ الگ صحابیوں سے مروی ہوں۔ یہ دوسری اصطلاح۔ تیسری، وقد یطلق الشاہد والمتابع بمعنى واحد، ایک اطلاق یہ بھی ہے کہ بھئی شاہد اور مطابع ایک ہی معنی ہے۔ کا والامر فی ذلک بین، یہ بالکل واضح ہے، اس پہ اس قسم کا ہو سکتا ہے، مطابع بھی معید تھا، شاہد بھی معید تھا، مطابع معید تھا اسے شاہد کہہ دیا، شاہد معید تھا اس کو مطابع کہہ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ وتتبع طرق الحدیث واسانیدها لقصد معرفت المطابع وشاہد یسمى الاعتبار۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ فرد نسبی مظنون ہے، تو اب آپ اس کا مطابع اور شاہد ڈھونڈنے کے لیے تتبع طرق کرتے ہیں۔ یہ تتبع طرق، یہ جو فعل ہے، فعل تتبع، اس کا اعتبار نام رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔